بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ 10,000 مسلمان 1953 کے اندر تحریک کے اندر شہید ہوئے ہیں، 10,000۔ جب 1953 کے اندر تحریک چلی، 1953 کی تحریک کے آپ احوال، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کسی جگہ مطالعہ کرو، 1953 کی تحریک کا آپ ایک دفعہ مطالعہ کرو، آپ کے اندر ایمانی حرارت، آپ کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ قربان جائیں حضور کی ناموس کے اوپر لوگ کیسے تن من دھن جو ہے نا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ 1953 کی تحریک کے اندر ایک لائن لگائی گئی اور اس کے اندر کہا گیا جو اس لائن کو پار کرے گا اور آگے استقبال اس کا گولیاں کریں گی۔ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا نوجوانوں کی ایک پوری صف تھی، انہوں نے اس کو پار کیا، ان کو گولیوں سے چھنی کیا، دوسری آئی، تیسری آئی، 9 صفیں اس ایک لائن کو جو ہے، پھر کرفیو لگا، اعلان ہوا کوئی جو ہے نا جی اذان نہیں ہوگی، مسجد کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی آئی، سینے پر لگی، شہید ہوا۔ تو کتاب کے اندر لکھا جب آخری جملہ لا الہ الا اللہ مکمل ہوا، 9 نوجوان شہید ہو چکے تھے ایک اذان کے اوپر۔ یہ 1953 کی تحریک۔ بارات جا رہی ہے، ماں اپنے کتنے ارمان ہوتے ہیں ماؤں کے کہ میرے بیٹا اس کے سر کے اوپر جو ہے نا جی سیرا سجے، وہ جو ہے نا جی دلہا بنے، ارمان ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں۔ 1953 کی تحریک ہے، بارات جا رہی ہے، ماں ہے، ساتھ دلہن ہے، دلہا ہے، آگے جو ہے نا جی دیکھا ہے، نوجوان کھڑے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ماں نے پوچھا یہ کیوں ہے، یہ مجمع کس لیے ہے؟ کہا حضور کی ناموس کے لیے، آج جو ہے پروانے آئے ہوئے ہیں، حضور کی ناموس کے اوپر جان لٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو دلہا بنا ہوا ہے اور اس کو کہا بیٹا یہ جو ہے نا جی یہ تو شادی، یہ جو موقع، یہ جو خوشی، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آج جو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اس موقع کے اوپر بھی حضور کی ناموس کے اوپر جا کر قربان ہو جائے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے اس مارکے کے اندر بھی شہید ہو گئے۔ 1953 کی تحریک اتنی اس کے اندر جو ہے نا جی چیزیں ہیں کہ میں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چند مختصر باتیں فرمایا۔ اس وقت کا جو شاعر ختم نبوت تھے سید جو ہے امین گیلانی، یہ اس وقت آپ سنتے ہوں گے ایک مزاحیہ شاعر بھی اور بڑے اچھے، سید سلمان گیلانی، ان کے والد تھے سید امین گیلانی رحمہ اللہ، یہ اس وقت ختم نبوت کے شاعر تھے۔ ان کو گرفتار کیا، جیل کے اندر ڈالا، تشدد کیا، ماں اور بیوی اور یہ بیٹا سید سلمان گیلانی یہ ملنے کے لیے گئے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب بیٹے کو اس حالت کے اندر دیکھا، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا، رونا شروع کر دیا۔ سپریڈنٹ جیلر آیا، ایک کاغذ سامنے رکھا، کہا اماں جی آپ بھی دستخط کیجئے، بیٹے سے کروائیے، ابھی آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کس چیز کا کاغذ ہے؟ کہا اماں جی یہ معافی نامہ ہے اور یہ سپریڈنٹ یہ چاہتا ہے میں اس کے اوپر دستخط کروں اور میں یہ لکھ کر دوں کہ آئندہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی بات ہوگی تو میں کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ ماں نے جو ہے نا جی سپریڈنٹ کے گریبان کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑا اور اس کے بعد کہا کہ یہ آنسو دیکھ کر تم جو ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، حضور کی ناموس کے اوپر ایسے 10 بیٹے بھی قربان کر سکتی ہو۔ صحابیات تو بڑی اونچے درجے کے لوگ ہیں، صحابہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ عقیدہ ہی ایسا ہے، اس کے اوپر اس امت کے آخری درجے آخری طبقے کے لوگوں نے بھی جو ہے اپنے ایمانوں کی جو ہے اور ایسی ایسی قربانیاں کہ بندہ حیران رہ جاتا۔ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک لوہار تھا، برکت علی اس کا نام، اب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا ہے، اپنی کلاڑی کو تیز کر رہا ہے، تو ایک قادیانی مرزائی مبلغ آیا اور دعوت دینا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ تو مرزے کو جو ہے نبی مان لو، اور اس طرح دعوت دیتا رہا، فضائل سناتا رہا۔ تو وہ جو برکت علی تھا وہ خاموش ہے۔ تو کتاب میں اندر لکھا تو اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس جو ہے نا جی قادیانی مرزائی مبلغ کی گردن کے اوپر رکھ دی، کہا ابھی میرے سامنے کہو کہ مرزا جھوٹا ہے۔ اب اس کو جان کے لالے پڑے، اس نے کہا جی مرزا جھوٹا ہے، کہا کہو وہ لعین ہے، کہا وہ لعین ہے، کہو وہ کذاب ہے، کہا وہ کذاب ہے، کہو وہ دجال ہے، کہا وہ دجال ہے، سب منوایا۔ اور اس کے بعد کلاڑی اس کے ہاتھ میں دی،
اور اس کو کہا اب اس کو میری گردن کے اوپر رکھو اور مجھ سے یہ کہلواؤ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی لیکن میں اپنی زبان سے اس طرح کا لفظ نہیں نکالوں گا۔ کہا تو بھی جھوٹا ہے اور تیرا وہ نعوذ باللہ نبی بھی جھوٹا ہے، اس لیے تو موت کے خوف سے جو ہے تو نے اپنے نبی کو جھٹلا لیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے جو ہے نا جی کوئی اس طرح کہے میں کبھی بھی موت کے خوف سے اپنے نبی کو نہیں جھٹلاؤں گا۔